ایک تاجر تھے جو بہت نیک تھے، صحابی رسول بھی تھے۔ ابی میلک ان کا نام تھا۔ ایک دن تجارت سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ڈاکو مل گیا۔ اس نے کہا مال بھی مجھے دو اور قتل کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ ابی میلک نے کہا اللہ کے بندے تجھے مال چاہیے وہ لے لے، میری جان تو بخش دے۔ تو ابی میلک نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے نماز کے لیے کچھ مہلت دو۔ ڈاکو آگے سے کہتا ہے ہاں جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، ٹائم ہے تیرے پاس۔ صحابی نماز پڑھتے ہیں، سلام کے بعد بڑی ہی خوبصورت دعا کرتے ہیں، یا ودودو یا ودودو یا ذی العرش المجید یا فعالا لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام وملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی من شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ اس کا ترجمہ ہے اے بہت زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اے عرش مجید کے مالک اللہ، اے جو چاہے کرنے والے اللہ، سبحان اللہ، اے جو چاہے کرنے والے اللہ، یعنی تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کو کبھی زوال نہیں، تیری بادشاہت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس پر کبھی زوال نہیں، تیرے چہرے کے نور کے طفیل سوال کرتا ہوں جس نے پورے عرش کو گھیرا ہوا ہے۔ یا اللہ مجھے اس چور کے شر سے نجات عطا فرما۔ اے دعاؤں کو سننے والے میری دعا کو قبول فرما، اے فریاد کو سننے والے میری فریاد کو پورا فرما، اے فریاد کو سننے والے میری فریاد کو پورا فرما۔ بڑے درد سے، بڑی کڑن سے، بڑے خلوص سے، چونکہ موت بھی سر پر کھڑی تھی، وہ صحابی یہ دعا کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان سے وہ نیزہ آگے بڑھا ہوا ہے اور تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ چور جب ان کی طرف لپکتا ہے ان کو مارنے کے لیے تو وہ اس زور سے نیزہ مارتا ہے وہ نیزہ اس کے سینے سے گزر کر پیٹھ سے پار ہو جاتا ہے اور وہ وہیں موقع پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ارے میرے بھائی اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے، تم ہے کون مجھے بتا تو صحیح۔ تو وہ جوان آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ سبحان اللہ، فرشتے مدد کے لیے اتر آتے ہیں اگر انسان کے اندر کچھ عمل کی طاقت ہو۔ ابھی میلک اٹھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اٹھ کر اس نوجوان کو ملتے ہیں، پوچھتے ہیں یا اخی یرحمک اللہ من انت۔ تو ساتوں آسمانوں کے دروازے کھڑکھڑانے لگ گئے، آپس میں ٹکرانے لگ گئے۔ اتنی طاقتور دعا تھی، اللہ اکبر، کہ آسمانوں کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگ گئے۔ کہ جب تو نے دوسری مرتبہ پکارا تو ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، بے قرار ہو گئے، چیخو پکار، شور و شغب شروع ہو گیا۔ کہ جب تو نے تیسری مرتبہ پکارا تو اللہ کی طرف سے کہا گیا دعا مکروب، کسی درد میں مبتلا کی فریاد ہے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کی فریاد ہے، کون اس کی پکار کو جائے گا؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے پھر اللہ سے درخواست کی اللہ اس کی مدد کے لیے مجھے بھیج، تو میں تیری مدد کے لیے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہا کہ اللہ کی قسم جو شخص کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو اچھی طرح وضو کر کے 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھے، اس کے بعد یہ دعا کرے استجیب لہ، اللہ اس کی دعا کو ضرور بالضرور قبول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، خواہ وہ بے قرار ہو یا پرسکون ہو، خواہ وہ بدحال ہو یا خوشحال ہو، جو بھی 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ دعا کرے گا استجیب لہ، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہم پر بھی برے حالات آ جاتے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں، مالی تنگی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جس میں انسان گھبرا جاتا ہے بہت زیادہ، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کس طرف جاؤں۔ تو ایسے موقع پر پینک ہونے کی بجائے، اپنے ہوش و حواس گم کرنے کی بجائے اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، وضو کریں، اطمینان سے 4 نفل پڑھیں اور یہ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ اس مصیبت سے ضرور بھی ضرور نکالیں گے۔